اسٹیج پہ جلوہ افروز پیر و مرشد حضور خواجہ ظہیر الاولیاء، علماء کرام و تمام اساتذہ کرام، مہمانان خصوصی و میرے عزیز و دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مخالفت سے ہماری شخصیت سنورتی ہے، ہم دشمنوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ مخالفت سے ہماری شخصیت سنورتی ہے، ہم دشمنوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ۔ مصیبت میں ہو اگر تو کنارے پہ سفینہ بھیج دیتے ہیں، مصیبت میں ہو اگر تو کنارے پہ سفینہ بھیج دیتے ہیں، میرے خواجہ جسے چاہے مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کے شیدائیوں، نظام الدین اولیاء کے فدائیوں، صابر کلیری کے عاشقوں، آئیے ان آقا پر درود پڑھتے ہیں جن کی شان میں بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ آئیے ان آقا پر درود پڑھتے ہیں جن کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی 2300 بار حاضر ہوئے اور 2300 بار با اجازت حاضر ہوئے، کبھی بے اجازت حاضر نہیں۔ آئیے ان آقا پر درود پڑھتے ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اپنے پرائے کے غم کھانے والا، فقیروں کے ماوا ضعیفوں کے ملجا، فقیروں کے ماوا ضعیفوں کے ملجا، یتیموں کے والی غلاموں کا مولا۔ آئیے ان آقا پر درود پڑھتے ہیں جس نے ایک اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین حضرات، اب آئیے ہم حضور خواجہ غریب نواز اور ایک غیر مسلم نوجوان کے واقعہ پر روشنی ڈالتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز جب نئے نئے اجمیر میں آئے تو ایک خیمہ لگایا ہوا تھا۔ اس خیمے میں حضور خواجہ غریب نواز عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک روتے رہتے تھے۔ ایک نوجوان اجمیر کے باہر گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے، کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آیا اور اس خیمے کے قریب سے گزر ہوئے، اسے رونے کی آواز آئی۔ وہ دیکھتا ہے خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں، ابھی غیر مسلم ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، ایمان نہیں لایا ہے۔ وہ گھر جاتا ہے، اپنی ماں سے پوچھتا ہے، کہتا ہے ماں میں ہر روز اس خیمے کے قریب سے گزرتا ہوں، مجھے رونے کی آواز آتی ہے، میں دیکھتا ہوں یہ عصر سے لے کر مغرب کے مابین جو وقت ہے یہ مسلمانوں کے بابا روتے ہیں، یہ مسلمانوں کے گرو روتے ہیں، یہ کیوں روتے ہیں؟ ماں کہتی ہے بیٹا مجھے نہیں پتا، تو جا انہی سے پوچھ لے۔ وہ نوجوان حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے مسلمانوں کے بابا، ہے مسلمانوں کے گرو، میں جب بھی اس خیمے کے قریب سے گزرتا ہوں مجھے رونے کی آواز آتی ہے، میں دیکھتا ہوں عصر سے لے کر مغرب کے مابین جو وقت ہے آپ روتے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ تو جاننا چاہتا ہے میں کیوں روتا ہوں؟ وہ نوجوان کہتا ہے ہاں ہاں بالکل میں جاننا چاہتا ہوں۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے ایک مدت اپنے مرشد کی بارگاہ میں، اپنے پیر کی بارگاہ میں، اپنے مرشد کی خدمت میں اپنے پیر کے ساتھ گزاری ہے۔ میں عصر سے لے
کر مغرب تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا ہوں، اپنے پیر کی یاد میں روتا ہوں، اپنے مرشد کو یاد کر کے روتا ہوں۔ مجھے میرے مرشد کی محبت رلاتی ہے، مجھے میرے مرشد کا پیار رلاتا ہے، مجھے میرے مرشد کا عشق رلاتا ہے۔ میں عصر سے لے کر مغرب تک اپنے مرشد کو یاد کر کے روتا ہوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں نے تو سنا تھا جب انسان کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف انسان کو رلاتی ہے، آپ کو تو محبت ہے، کیا محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ہاں ہاں اے نوجوان، محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے تو پھر مجھے بھی رونا ہے۔ بے شک بہت خوب، تو بھی مجھے بھی رونا ہے، میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں تو رونا چاہتا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے ہاں ہاں میں رونا چاہتا ہوں۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اس کی دو شرطیں ہیں، پہلا تم مسلمان ہو جا اور دوسرا میرا مرید ہو جا۔ وہ نوجوان کہتا ہے ٹھیک ہے میں اپنی ماں سے اجازت طلب کروں گا۔ وہ گھر جاتا ہے، ماں سے اجازت لیتا ہے۔ ماں کہتی بیٹا تو ضدی ہے، تو جو ارادہ کر لیتا ہے اسے ہر حال میں پورا کر کے رہتا ہے، جا تو جا، تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے بابا پھر میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ حضور خواجہ غریب نواز اسے اپنا مرید بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اب تیرا سارا وقت میرے ساتھ گزرے گا۔ سحری کے وقت حضور خواجہ غریب نواز کے ساتھ، افطار کے وقت حضور خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحر کے وقت حضور خواجہ غریب نواز کے ساتھ، کھانا کے وقت حضور خواجہ غریب نواز کے ساتھ، پورا دن اسے خواجہ غریب نواز کی قرب کی کچھ ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ حضور خواجہ غریب نواز سے محبت کر بیٹھتا ہے، حضور خواجہ غریب نواز سے پیار کر بیٹھتا ہے، حضور خواجہ غریب نواز کا عاشق بن جاتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اب تیرے لیے 3 دنوں کی چھٹیاں ہیں، اب تیرے لیے 3 دنوں کی چھٹیاں ہیں، تو 3 دن کے لیے چلا جا۔ وہ نوجوان کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی ایشو ہی نہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں تجھے 3 دن مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے ٹھیک ہے، پہلا دن گھر جاتا ہے۔ یہ وہ نوجوان تھا جو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، پہلا دن گھر جاتا ہے، آج ایک لقمہ بھی نہیں کھا پا رہا، آج ایک لقمہ بھی نہیں کھا پا رہا ہے۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ کچھ نہیں بولتا، چھت پر چلا جاتا ہے، چھت پر دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا سونے چھوڑ کے چھت پر چلا گیا۔ ماں چھت پر جاتی ہے، پوچھتی ہے میرے لاڈلے میرے بیٹے تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں نہیں سو رہا ہے، آج تو کھانا بھی نہیں کھا پایا۔ وہ نوجوان کہتا ہے پتہ نہیں ماں کچھ ویکیوم سا محسوس ہو رہا ہے، کچھ دل میں کمی سی محسوس ہو رہی ہے، میں تو فوراً سو جایا کرتا تھا، آج میں کھانا بھی نہیں کھا پایا، آج مجھے نیند بھی نہیں آ رہی ہے، ماں تو چلی جا۔ ماں چلی جاتی ہے، رات گزرتی ہے، رات گزرتے ہی سحری کا وقت ہوتا ہے، سحری کے وقت ہوتے ہی اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو جاتی ہے، وہ رو رہا ہے، اسے پیار ہو گیا، اسے محبت ہو گئی۔ ماں دیکھتی ہے میرا بیٹا چھت پہ رو رہا ہے، ماں جاتی ہے پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ وہ نوجوان کہتا ہے ماں مجھے محبت ہو گئی، ماں مجھے پیار ہو گیا، ماں مجھے عشق ہو گیا، ماں میں عاشق بن گیا۔ ماں تو جا خواجہ غریب نواز کے پاس اور ان سے کہہ کہ اب مجھے بلا لے، اب یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب مرشد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، ماں تو میرے مرشد کو راضی کر دے۔ ماں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتی ہے اور عرض کرتی ہے مسلمانوں کے بابا میں نہیں جانتی آپ نے میرے بیٹے کو کیا دے دیا، میں نہیں جانتی، میں آپ کے تعلق کو نہیں سمجھ پاتی، میں آپ کے رشتے کو نہیں سمجھ پاتی، وہ رو رہا ہے، آپ اسے بلا لے۔ حضور خواجہ غریب نواز پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے نہیں نہیں ابھی وقت نہیں ہے، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں گویا کہ حضور خواجہ غریب نواز فرمائے ہوں گے ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ابھی وقت نہیں ہے، جا اسے کہہ دے ابھی اجازت نہیں ہے۔ زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ایک بار درود پاک کا دینا چھوڑ پیش کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک سلیم علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جا اسے کہہ دے ابھی اجازت نہیں، اسے ابھی ملنے کی مجھ سے اجازت نہیں۔ ماں گھر جاتی ہے، بیٹے کو بتاتی ہے، بیٹا روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کہتا ماں اگر اب نہ بلایا تو میں مر جاؤں گا۔
اگر اب نہ بلایا تو میں مر جاؤں گا. مرشد کی جدائی مجھے مار ڈالے گی, مرشد کی محبت مجھے مار ڈالے گی, مرشد کا پیار مجھے مار ڈالے گا, پیر کا عشق مجھے مار ڈالے گا. ماں تو اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو میرے مرشد کو راضی کر لے, میرے پیر کو راضی کر لے. ماں فوراً گھبراتے ہوئے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے, ہے غریب نواز کرم فرمائیے, وہ مر جائے گا, آپ اسے بلا لے. وہ کہتا ہے یہ جدائی مجھے مار ڈالے گی, اس ماں کی تمنا ہے, اس ماں کی آرزو ہے. حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں تو ماں کی تمنا ہے, تو ماں کی آرزو ہے, تو ٹھیک ہے جا اسے کہہ دے کہ تیرے مرشد نے, تیرے پیر نے تجھے بلایا ہے. ماں گھر جاتی ہے, بیٹے کو بتاتی ہے, بیٹا دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا مرشد کی بارگاہ میں جانے لگتا ہے. اس وقت حضور خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو درس دے رہے تھے. جا کے خواجہ غریب نواز کے دروازے کے پاس کھڑا ہوتا ہے, خواجہ غریب نواز کو دیکھتا ہے, خواجہ غریب نواز اسے دیکھتے ہیں. سارے مریدین یہ منظر دیکھ رہے ہیں. خواجہ غریب نواز اس کے آنکھوں سے آنکھیں ملاتے ہیں, اور میں نے کہا تھا نا نگاہیں مست ملائی, میں پلا کے اٹھے, جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے. خواجہ غریب نواز اس کے آنکھوں سے آنکھیں ملاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب پتہ چلا محبت میں کیسے رونا آتا ہے. تجھے بہت شوق تھا نا محبت میں رونے کی, تجھے بہت شوق تھا نا عشق میں رونے کا, اب پتہ چلا. وہ نوجوان دوڑتا ہوا آتا ہے, خواجہ غریب نواز کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے, قدموں میں گر جاتا ہے اور عرض کرتا ہے, ہے غریب نواز کرم فرمائیے, میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا. سارے مرید یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ مرید ہی نہیں بلکہ ہمارے خواجہ غریب نواز کے بھی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہے. اور اس پیار بھرے رشتے کو دیکھ کر صرف حضور خواجہ غریب نواز اور وہ مرید ہی نہیں بلکہ سارے مرید بھی رو رہے ہیں. یہ ہے رونے والوں کی مقام. سارے مرید پھر ایک عجیب و غریب منظر سامنے آتا ہے. حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں, آج رات تو نے کھانا کھایا تھا؟ وہ نوجوان کہتا ہے, نہیں 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 کھایا تھا. حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں, میں بھی نہیں کھایا تھا. پھر حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں, آج رات تو سویا تھا؟ وہ نوجوان کہتا ہے, نہیں سویا تھا. حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں, میں بھی نہیں سویا تھا. آنکھ مجھے بھی نہ لگی, نیند مجھے بھی نہ آئی, میں بھی جاگتا رہا. سارے مرید اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ سب رو رہے ہیں اس پیار بھرے رشتے کو دیکھ کر. یہ ہے رونے والوں کی مقام. یہ پیر اور مرید کا ڈسکشن چل رہا ہے اور پھر یہ آنسو باتیں کر رہے ہیں. میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے, میرے آزمانے والے مجھے آزما کر روئے. کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے رو, وہ مجھے سنا کے روئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. یہ ہے رونے والوں کی مقام, یہ ہے رونے والوں کا مقام. اگر ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بات ہے. یہ چشتیوں, صابریوں, قادریوں کا رونا ہے. اگر ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بات ہے. یہ شبنم کی طرح ہمیں رونا نہیں آتا. میں اپنے گفتگو کو اس شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ انہی سے ہمارا کل ہے, انہی سے ہمارا آج ہے, انہی سے ہمارا کل ہے, انہی سے ہمارا آج ہے. ہمیں جن پر ناز ہے انہی کا نام خواجہ غریب نواز ہے. میں اپنے گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, بہت اچھا میرے بچے, بہت اچھا, ماشاءاللہ, بہت